11वें दिन लेकर बाप आए اور کہا اب داخلہ کر لیجیے. امام صاحب نے فرمایا ارے میں نے کہا تھا کہ اس کو حافظ قرآن بنا کے لیا اور تم 11ویں دن کہا حافظ قرآن ہو گیا. بچہ حافظ قرآن ہو گیا؟ ہاں. حافظ قرآن ہو گیا؟ ہاں حضرت ہو گیا. حافظ قرآن 10 دن میں؟ ہاں بھائی ہو گیا. یقین نہ ہو تو سن لیجیے آپ. امام صاحب نے کہا تو جگہ سے سنا. ہاں بھائی حافظ قرآن. پھر حضرت نے فرمایا جاؤ ان کا بال بنوا کے لے آؤ. جاؤ ان کا بال منڈوا کے لے آؤ. بال منڈوا کے لے آؤ. تو امام صاحب نے کہا جس کی وجہ سے میں نے بال منڈوایا وہ تو معاملہ الٹا ہوا. تو فرزدق شاعر موجود تھا اس مجلس میں. تو کہا حضرت جب تک بال تھا تو دن اور رات دونوں ان کے ساتھ تھا. دن اور بات سمجھے نہیں, یہ اندھیرا تھا یہ اجالا تھا. دن اور رات دونوں ایک ساتھ تھا جب بال تھا. اب رات چلی گئی ہے صرف دن ہی دن ہے اس لیے بچہ بہت خوبصورت لگا. امام محمد نے پڑھایا بہت دقاق عالم دین فقیہ بنا. غوث پاک کو 18 پارہ ماں کے پیٹھی میں پڑھ لیے, حفظ ہو گیا. اعلی حضرت کا واقعہ اللہ اکبر. اعلی حضرت کو اچھے اچھے حافظ قاری بہترین پڑھنے والے سناتے ہوئے بہت گھبراتے تھے. حالانکہ اب حافظ نہیں تھے مگر ایک نقطہ بھی ایک اعرابی غلطی کوئی کرتا آپ لقمہ دیتے. اللہ نے یہ ملکہ قرآن آپ کو. وہ تو وہ ان کے ساتھ زیادہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا صاحب علیہ الرحمہ و رضوان کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. بلکہ ہماری دستار فضیلت مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں. یہ تاج الشریعہ ہمارے استاد ہیں. منانی میاں ہمارے ساتھی ہیں. سبحانی میاں وغیرہ ہم ساتھ پڑھتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند کو کے بارے میں آتا ہے کہ مفتی اعظم ہند کے بھی آگے جلدی سے کسی حافظ کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ تراویح پڑھا لیتا. برکیف حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کو جو تراویح سنانے کے لیے حافظ صاحب آتے تھے تو 28 یا 29 شعبان کو انکار کر دیا کہ اس سال طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں سنا پاؤں. حضرت نے لوگوں کو کہا بھائی دیکھو کوئی مل جائے. کہا حضرت کون پڑھائے گا آپ کو کون پڑھائے گا کون پڑھائے گا. جس سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں پڑھا پائیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا کوئی اب تیار نہیں ہو تو احمد رضا خود روز ایک پارہ یاد کرے گا. پورے رمضان میں اس بندے خدا اللہ حافظ قرآن دن بھر یاد کر لیتے دن میں, اور یہ نہیں کہ ہر دم رٹتے رہتے. آج کل تو حافظ تو بیچارے رات کو سناتے ہیں نا دن بھر بیچارے پریشان ہوتے. اور اعلیٰ حضرت 3 مرتبہ پڑھتے تھے تبھی اور رات میں جو ہے رات. یہ ہے قرآن. قرآن کا معنی جانتے کیا ہے؟ قرآن کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے قرآن ایسے ہی ہے جیسے اونٹ باندھنا. اور اس وقت سرکار نے فرمایا تھا جب اونٹ جنگلوں سے پکڑ کے آتے ہیں, پہلے جنگلوں سے اونٹ پکڑ کے آتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ اگر باندھ کے رکھو گے تب تو اونٹ رہے گا, اور اگر تم نے اس کو کھوٹے سے کھول دیا تو پھر جنگل میں بھاگ جائے گا. یہی حال قرآن حفظ قرآن کا مسئلہ ہے. اگر تم نے اس کو پڑھتے رہے تو یہ تمہارے سینے میں محفوظ رہے گا, ورنہ تمہارے سینے سے یہ نکل جائے گا.
اور حافظ قرآن ساحل سلیموں کہاں ہے؟ بیٹھو ادھر بیٹھو. ایک بات بیٹا سنو، بہت سے بچے آج حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور 1 سال 2 سال تو چاہے پڑھتے اٹھتے ہیں، تراویح سناتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں سینے میں درد ہونے لگے. یہ بہت بڑا یعنی بہانہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یاد کرو، سناؤ، چاہے پارا پڑھ سکو اتنا سناؤ، پڑھو. میرا بھی حافظ بن گیا. اب اگر کسی شخص نے دستار بندی کرا لیا اور حفظ پورا حفظ کا سند اس کو مل گئی، اس کا شہرہ ہو گیا، ڈنکا بج گیا اور پھر بھول گیا، جانتے ہیں آپ کل میدان قیامت میں اندھا بن کر اٹھے گا. کیا بولی؟ اندھا بن کر اٹھے گا. کون شخص؟ بولو. حافظ قرآن، جو قرآن کا حافظ ہو اور بھول گیا. مگر اب آپ لوگ اپنا بھی سن لیجئے، یہ صرف جو کمپلیٹڈ حافظ ہوئے ہیں انہی کے لیے نہیں ہے. جس نے 2 پارہ حفظ کیا ہے وہ بھی 2 پارے کا حافظ ہے، وہ بھی یاد رکھے. جو 1 پارہ حفظ کیا ہے وہ بھی اس کو یاد رکھے. ارے یہ حد یہ ہے کہ 10 سورہ جس نے یاد کیا ہے وہ بھی یاد رکھے. یہ نہ سوچئے کہ صرف حافظ صحابی کے لیے وعید ہے. ہر شخص کے لیے جتنی سورہ آپ نے یاد کیا ہے سب آپ یاد رکھیے گا. مرنے سے پہلے تک آپ کو یاد رہنا چاہیے. بولیے گا نہیں، ورنہ آپ کا بھی حشر انہی میں سے ہوگا. نہیں بہت ہاں چلو بھائی تو ٹھیک ہے، ہم لوگ حافظہ نہیں کہ کیا بھولیں کو. ارے جتنا یاد کیا اتنا یاد رکھو. تو پورا قرآن نہیں، ایک آیت سے ہی ہر مسلمان کے سینے میں جتنا یاد ہے، جتنا یاد کیے ہو اتنا یاد رکھو. اور بہت سے بیچارے ہمارے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن نہیں پڑھے اور نماز بیچارے پڑھتے ہیں. تو ان سے پوچھئے کہ آپ نے قرآن سنا ہی؟ ابا اپنا پڑھا ہی نہیں. ارے ابا اماں نہیں پڑھائے تو آپ پڑھ لیجئے نا، بڑھاپے میں بھی پڑھ لیجئے. بڑھاپے میں اور حدیث سنائے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اطلب العلم من المحد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھی تک پڑھو. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ماں باپ تمہارے پوچھے کیوں جی اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھایا تھا، چلو ٹھیک نہیں پڑھایا، ان کے پاس اسباب نہیں تھے. پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے یہاں تو حافظ عرفان تھے، کہاں نہیں پڑھے ان کو؟ بچے کو جیسے ٹیوشن کرایا تھا دادا آپ بھی ٹیوشن کرا لیتے، آپ نے کوئی پڑھا؟ یہ کہہ کے فرصت نہیں ملے. اس لیے سب کو ایک بات سنیے، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا ہو ایک شخص الف با تا سا پڑھنا شروع کیا اور اس کا مقصد ہے اس قائد بغدادی کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے، اور خدا نہ خواستہ موت آ گئی، خدا نہ خواستہ موت آ گئی، تو قاری قرآن کے زمرے میں کل اٹھے گا وہ میدان محشر میں. اگرچہ موت آ گئی ہے قرآن نہیں پڑھ سکا ہے، کیونکہ سفر کر دیا تو آغاز کر دیا تھا، نیت تھی اس کی انما الاعمال بالنیات کی بنیاد پر اس کو بھی زمرے قرآن میں جگہ ملے گی. اس لیے قرآن سے شغف کرو تو قرآن پڑھو، قرآن سے لگاؤ رکھو، قرآن پڑھو. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اپنی دنیا میں کیا ہے اس وقت یہ زمین پر، یہ زمین کے اوپر قرآن جیسی کوئی چیز ہے؟ بولو. ارے اللہ کا کلام. ایک صحابی رسول حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ چھوڑ دیا، جا کر ویرانے میں گئے. حضرت عمر فاروق جو صحابہ پہ نگاہ رکھتے تھے کون ہے مدینے میں، کون نہیں ہے، کون کہاں چلا گیا.
अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि भाई एक फला सहाबी साहब वो कहाँ दिखाई नहीं पड़ते, पता लगाओ। तो सहाबा ने आगे बताया कि अरे हजरत वो तो मदीना छोड़ करके बस्ती से बाहर रहते हैं। वो फारूक ने कहा बुलाओ उनको। दुनिया मदीना आती है और मदीना छोड़ देता है। कहा भाई क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन मामला ये है कि इस वीराने में रहते हैं, मेरा दो काम है। कहा दो काम क्या है? कहा एक ये कि दिल चाहता है कि अल्लाह से बात करूं, और दूसरी बात ये कि दिल चाहता है कि अल्लाह का नाम सुनूं। यही दो काम मेरे पास है, अल्लाह से बात करना और अल्लाह का कलाम सुनना। ये तो सिर्फ रसूल को हासिल है। आप क्या कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आप? कहा मैंने सुन तो लीजिए। कहा खाओ। कहा जब दिल चाहता है कि अल्लाह से बात करूं तो नमाज पढ़ने लगता। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये अल्लाह से कलाम करता हूं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये अल्लाह से कलाम करता हूं। और कहा और अल्लाह कलाम में सुनना देते तो कहा कुरान पढ़ने लगता, अल्लाह कलाम सुनने लगता। अब मुझे ये रहने दीजिए, बस यही दो के अलावा तीसरा काम मुझे नहीं करना। तो हज़रात कुरान से शगफ पैदा करो, कुरान खूब पढ़ो, और ये कुरान को इसी से फैसला होता है। इस्लामी जो अदालतें होती हैं इसी से जजमेंट दी जाती है, इसी से फैसला होता है। वही कुरान अल्लाह को नमाज भी पढ़ा जा रहा है, वही कुरान से तकरीर हो रही है, उसी कुरान से तफसीर बयान की जा रही है। और हमारे मौज़ीन से पूछिए तो कहेंगे कि हिंदसा से निकाल निकाल के हम उसी कुरान के तावीज़ बना रखे हैं। शिफा भी है, शिफा लिन्नास, शिफा ही शिफा, शिफा भी है, अदल यानी मुकदमात के भी फैसले हैं, इबादत भी है, सब कुछ तो ना कुरान से। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जमीउल इल्मी फिल कुरान लाकिन तकासर अन्हु अल्फाज़। तमाम इल्म कुरान में है लेकिन इंसानी फहम समझने से कासिर। एक यहूदी बस की तकलीफ है, एक यहूदी हज़रत अली मौलाए कायनात के पास आया, कहा सुना आपके पैगंबर ने आपको बाबुल इल्म कहा है। कहा जब बाबुल इल्म है आपके कुरान के बहुत बड़े माहिर होंगे, तो मैं कुछ सवाल करूं आपसे, जवाब देंगे? कहा हाँ। उसकी दाढ़ी जो थी ना कहीं कहीं काट बाल, और हजरत अली की दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी, इतनी लंबी दाढ़ी सहाबा में किसी की नहीं। एक रिवायत में आता है कि सीने तक पहुंच जाती थी हजरत अली की दाढ़ी, और बड़ी घनी थी। तो उसने कहा अच्छा आप कुरान में सब कुछ बयान है? कहा ये मेरी जो दाढ़ी के चंद बाल हैं कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ, और आपकी भरी हुई दाढ़ी है, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी, तो मेरी और आपकी दाढ़ी का भी तज़किरा कुरान में है? आपकी और मेरी दाढ़ी का भी तज़किरा कुरान में है? हज़रत अली ने कहा हाँ हाँ है भाई। कहा कैसे बताइए तो? कहा वल बलद, सूरह आराफ की आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाह वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बिह। जो अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है ना, वो अपने रब के हुक्म से बेहतरीन सब्ज़ा निकालती है। जो बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है ना, वो अपने रब के हुक्म से बेहतरीन ज़रख़ेज़ जो होती है सब्ज़ा निकालती है। देखो ना मैंने कहा मेरी दाढ़ी, कहा अपनी दाढ़ी सुन लीजिए, वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। और जो ऊसर बांगड़ होती है ना, जैसे कि आपकी जनाब है ऊसर बांगड़ है ना, तो इसमें जो है कहीं कहीं के बाल आ जाते हैं। कहा वाकई आप बाबू। अल्लाह ताला सबको कुरान से अता फरमाए, और अजीज़म मोहम्मद साहिल को अल्लाह ताला हिफ्ज़ कुरान रखे, और ये मेहराब भी सुनाएं। आप दुआ कीजिए
جتنا یاد ہو اب کی سنائیں، پھر انشاءاللہ